حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، آج امت مسلمہ کو جن مسائل کا سامنا ہے، جتنا بگاڑ، بد امنی، فساد، بے رہروی اور انتشار کا سامنا جو کر رہی ہے یہ امت، اس کے جتنے بھی اسباب ہیں ان میں سے ایک مین سبب جو ہے، ایک اہم وجہ، وہ آنے والی نسلوں کی تربیت نہ کرنا اور ان کا بگاڑ ہے۔ یہ بات تو ہر قوم بڑے فخر سے کرتی ہے کہ اتنے فیصد ہم میں نوجوان ہیں، کم تعداد میں بوڑھے ہیں۔ جس قوم میں یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہو تو اس کا تو مستقبل روشن ہے۔ بالکل یہ بات غلط ہے۔ اگر اس یوتھ کے پاس، اس نوجوان نسل کے پاس خوف خدا نہیں ہے، اس کے پاس حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اس کے پاس عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت نہیں ہے، اس کے پاس آخرت کی جواب دہی کا یقین نہیں ہے، اس کو موت یاد نہیں ہے، اس کو تربیت نہیں دی گئی، اس کی نظروں میں شرم و حیا نہیں ڈالی گئی، اس کو بے جا طریقوں سے، باطل طریقوں سے مال کمانے کی برائیاں اور مذمتیں اسے نہیں بتائی گئی، سکھائی گئی، اسے جہنم کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اسے جنت کے بارے میں نہیں بتایا گیا، اسے رب کے قہر اور عذاب اور ناراضگی کے بارے میں نہ بتایا گیا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کے بارے میں اگر نہ بتایا گیا ہو تو یوتھ چاہے 100% ہو تو چاہے 1000% ہو، اس کا کیا فائدہ ہے کسی قوم کو کہ جس کی منزل جو ہے وہی دھندلی ہو، راستے جو ہے اس کا تعین ہی نہ ہو، صراط مستقیم بھی اس نوجوان کو، نسل کو جو ہے اس کے سامنے صراط مستقیم ہی واضح نہ ہو، تو بتائیے ایسی جوانی کیا کرے گی؟ یعنی لڑکپن سے نکل کر ایسی جوانی کس کام آئے گی؟ ایسی جوانی تو اس نوجوان کے اپنے کام نہیں آنی، اس کے ماں باپ کے کام نہیں آنی، چاہے جائے کہ وہ اس کے ملک کے کام آ جائے یا اس کی جناب دین کے کام آ جائے۔ تو اس کے لیے تربیت کا جو فقدان ہے، جو گیپ ہے، اس کو فل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی آیات کے اندر اولاد کی تربیت کے بارے میں، اولاد کی آخرت کے بارے میں، اولاد کے تقوی پرہیزگاری کے بارے میں، اولاد کے عقائد کے بارے میں، اولاد کے اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود رہنمائی جو ہے وہ فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ کچھ آیات کے میں جز جو ہے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی یہ دعا سکھا رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنا۔ خود بھی نماز کو قائم کرنے کی دعا مانگ رہے ہیں جد الانبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی، کیونکہ نماز کے بغیر انسان ڈسپلن ہو ہی نہیں سکتا، ڈسپلن ہو نہیں سکتا، نماز کے بغیر بندے کا رب سے تعلق جڑ ہی نہیں سکتا، مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام مانگ کر اپنی اولاد کے لیے ہماری جو ہے رہنمائی فرما رہے ہیں، اور پھر کہ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب، اے ہمارے رب میری یہ دعا قبول فرما دے۔ یعنی اولاد کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنی دعاؤں میں اولاد کی دعاؤں کو شامل رکھنا ہے، سیلفش نہیں بننا، خود غرض نہیں بننا۔ ہم تو اپنے لیے بھی صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگتے جب تک کہ کوئی مصیبت کا پہاڑ نہ سر پر آ جائے۔ تو اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنا جو ہے وہ ضروری ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کے اندر، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کنگلا ہو جانے کے ڈر سے، کنگال ہو جانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ہی ہیں جو انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ تم اتنے پریشان ہو رہے ہو کہ جناب 2 بچے خوشحال گھرانہ، اور جناب اس طرح سے جو بہبود آبادی اور کس طرح کے جناب پلاننگوں کا حصہ بن رہے ہیں،
تو حضور نے فرمایا کہ زیادہ بچے دینے والی عورت سے شادی کرو، قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر اپنی امت کی کثرت کے باعث فخر فرماؤں گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بے ہنگم انسان تربیت کے اس کے بعد وسائل نہ ہو، تعلیم کے وسائل نہ ہو، اس کی جناب کفالت کے سارے ذرائع موجود نہ ہو، بندہ نکھٹو ہو، کام کا ناکاج کا، دشمن اناج کا، خود ایسا ہو، نکھٹو نکما نالائق انسان ہو، سستی اور کہلی کا عادی ہو، اور بے جناب ہر سال کے سال ماڈل تیار کرے گی، یہ بھی اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نہ بچے کی ماں کی جو ہے اس کی صحت کا اسے خیال ہو، اور جناب اس طرح سے جو ہے بچے پیدا کریں گے، اس کی بھی اسلام جو ہے وہ رغبت اس طرح نہیں دلاتا۔ ان کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم اور اچھی کفالت، خودداری والی، غیور مسلمان بنانے والی، وہ بھی ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کتنا اہم حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، نوٹ چھاپنے والی مشین بن جائے بچہ، نوٹ چھاپنے والی، بچہ پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے، حرام طریقے سے آئے، رشوت سے آئے، غبن سے آئے، غصب سے آئے، چوری سے آئے، جوئے سے آئے، جناب بولی کی کمیٹیوں سے آئے، جناب ضرورت مند مجبوروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر آئے، یا کسی کو دھوکہ دے کر ڈسیو کر کے کسی کو جناب اس طرح جھانسا دیا جائے کہ اس کو پتہ نہیں نہ چلے کہ اس کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ شیخیاں بگاڑ رہے ہوتے ہیں، شیخیاں مار رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں کو کیسا بیوقوف بنایا، فلاں کو ماموں بنایا، فلاں کو الو بنایا، اور کیسے میں نے اس سے پیسہ بٹور لیا، وہ دیکھو عید والا مال بھی میں نے ٹکا دیا ہے، اور جناب دیکھو اس کے اتنے پیسے آ گئے۔ یہ چیز نہیں، اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، اس جہنم سے جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں ہوں گی، اس کا ایندھن تیل نہیں ہوگا، کاغذ نہیں ہوگا، جھاڑیاں نہیں ہوگی، وہ جہنم کی آگ سلگائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی۔ تو کس سے؟ فرمایا پتھروں سے، جن پتھروں کی پوجا کی جاتی ہے، ان ظالم جو ہے وہ لوگوں کو اذیت پہنچانے کے لیے کہ دیکھو جہاں تم جل رہے ہو تمہارے معبود بھی وہاں جلائے جا رہے ہیں، یہ ان کو اذیت دینے کے لیے۔ اور دوسرا، انسانوں سے سلگائی جائے گی، انسانوں سے وہ آگ بھڑکائی جائے گی، وہ انسان جنہوں نے گناہ کر کے اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوگا، ان کو اس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ہزاروں برس جو ہے اس کی سزا سہنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین اولاد کے حوالے سے، اپنے اہل کے حوالے سے ہمیں کتنا کانشیس فرما رہا ہے، ہمیں کتنا محتاط رہنے کا جو ہے حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اندر بھی جو ہے تربیت ملتی ہے کہ اولاد کو شتر بے مہار کی طرح نہ چھوڑ دیا جائے، مطلب ایسا اونٹ جس کو مہار ہی نہ ڈالی ہو، اور کبھی وہ ادھر پھرے کبھی وہ ادھر پھرے، کبھی وہ کسی کو نقصان پہنچائے کبھی کسی کو، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 عادات ان کو جو ہے سکھاؤ، 3 خصلتیں ان کے اندر پیدا کرو۔ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے سینوں میں پیدا کرو، اپنے نبی کی محبت ان کے سینوں میں پیدا کرو، وحب اہل بیتہ، اور اپنے نبی کے گھر والوں کی محبت بھی ان میں پیدا کرو، اہل بیت رسول کی محبت بھی ان میں پیدا کرو۔ فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا بھی انہیں سکھاؤ۔ ہم جو ہے ان چیزوں پر کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کے لیے ان 3 چیزوں پر محنت کی؟ کیا اپنے اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب سکھایا، تعظیم سکھائی، ان سے جو ہے تعلق جو ہے مضبوط کرنے کا طریقہ بتایا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا ادب جو ہے لازم ہے. کیا یہ بات ہم نے اپنی اولاد تک پہنچائی ہے؟ کیا انہیں قرآن پڑھنا سکھایا ہے؟ قرآن پڑھنے کا جو حق ہے وہ ادا کرنا سکھایا ہے؟ اس کو سمجھنا سکھایا ہے؟ اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کر کے دیے ہیں ان کے لیے؟ ہم نے ایسا بہت سے جو ہے اگر دیکھا جائے مشاہدے کے اندر بہت سے لوگوں کو اور تجربے سے آپ کو چیز واضح ہو جاتی ہے کہ لوگ اس معاملے کے اندر بہت ہی سست واقع ہوئے ہیں. زندگی میں ایک دفعہ قرآن مجید پڑھا لیا، اس میں بھی کوشش ہے کہ پیسہ نہ لگے. کوئی قرآن پڑھانے پر پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اور اگر کہیں یہ سروسز لینی ہو تو انہیں کچھ بھی نہیں دینا چاہیے. دینا ہے تو او لیول، اے لیول، فلاں سبجیکٹ ایک سبجیکٹ کی 20-20 ہزار روپیہ کی فیس دینی پڑے تو حاضر ہیں. کیوں کہ دولت کے بندے ہیں، پیسے کے بندے ہیں، پیسہ کمانا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، پرتعیش زندگی گزارنی چاہیے، لگژری لائف ہونی چاہیے، سواری اچھی، علاقہ اچھا، سوسائٹی اچھی، لباس اچھا، دکان اچھی، مکان اچھا، یہ ہونا چاہیے. قرآن کی کیا بات ہے؟ مسجد میں بھیج دو، آدھا گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جناب، 200 بچہ اسی آدھے گھنٹے میں بھگتا جائے گا. اور جناب وہاں بھی چلے 200 کی کلاس ہوتی ہے تو بندے بھی تو 5 رکھے نا، بندہ بھی ایک ہی لتاڑا ہوگا اور وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تلوار کھڑی ہوگی کہ جناب رزلٹ بھی دینا ہے، اور جادو کر کے ٹھنکے مار کے تم نے جناب حافظ ایسے تیار کرنے ہیں جو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھا سکیں اور امام کعبہ سے بھی زیادہ سریلی اس کی آواز ہو. تو ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. ایک ایک وقت میں 10-10 بندے جب قاری سنیں گے تو پھر کیا رزلٹ نکلے گا؟ وہ اپنی طاقت کے مطابق جو پھر ان سے ہوتا ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی کون سا قرآن مجید جو ہے وہ پڑھتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، جن کو اللہ یہ شوق دیتا ہے وہ تو پڑھتے رہتے ہیں، اصلاح کرتے رہتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کو بھی دیس نکالا دے دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، قرآن کا حق ادا کرنا سکھاؤ، قرآن سمجھاؤ، قرآن کے مطابق زندگی خود بھی گزارو. ان کے لیے تقریریں نہ کرتے رہو، خود عمل کر کے دکھاؤ. جتنا مؤثر تمہارا عمل کرنا ہوگا، تمہارا نمونہ ان کے سامنے ہوگا، اتنی مؤثر کوئی اور چیز نہیں ہوگی، اور کوئی تقریر نہیں ہوگی، اور کسی کی بات نہیں ہوگی. تو لہذا احادیث کے اندر، آیات کے اندر اس کی رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی پیارے آداب جو ہے وہ ارشاد فرمائے ہیں بچوں کی تعدیب اور تربیت کے حوالے سے ہے. جو لوگ بچوں والے ہیں وہ بھی اس کو دل کے کانوں سے سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، دل کے کانوں سے سنیں. اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے، حکم خداوندی پر عمل کریں گے. وہ بھی سے نیت کر لیں، کیا پتا ان کے نصیب میں شادی ہے یا نہیں ہے، ان کی زندگی بھی اتنی ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تمہارے اعمال کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. ابھی نیت کرنے ہو سکتا ہے، موقع ملے نہ ملے، اللہ اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں دے دے گا. اور موقع مل بھی جائے تو سبحان اللہ، یہ تو نور علی نور ہے. فرمایا اولاد ماں باپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. بڑے غور سے یہ باتیں سننی ہے، اور سن کر یہ یاد پتہ آپ کو کیسے رہیں گی؟ غور سے سنیں گے صحیح اور جاتے ہوئے دوسروں کو بتائیں گے. جب دوسروں کو بتائیں گے، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب، جب کلام زبان پر بار بار آتا ہے تو وہ دل میں جگہ بنا لیتا ہے، دل میں قرار پکڑ لیتا ہے. تو یہ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو پہنچائیں. اگر آپ نہیں بھی عمل کر سکیں گے، آپ کے کہنے پر کوئی اور عمل کر لے گا، اس کا ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اور اس کے مطابق، ان ہدایات کے مطابق اگر اپنی اولاد کی تربیت کریں، ہمارے معاشرے سے بگاڑ ختم ہو جائے گا. ہماری جو گلی محلوں کے اندر، چوکوں چوراہوں کے اندر جو ہمیں کرائمز نظر آتے ہیں، یہ اگر سارے مسلمان کوشش کریں، ہمارے ہی تو بچے ہوتے ہیں یہاں پر، اگر ہم کوشش کر کے اولاد کی تربیت کریں گے تو ان جرائم کا بھی سد باب ہوگا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اولاد ماں باپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس کا دل جو ہے اولاد کا، یہ ایک ایسا گوہر ہے کہ یہ موم کی طرح ہے. اس کا دل موم کی طرح ہوتا ہے، یہ ہر نقش کو قبول کر لیتا ہے. موم کے اوپر جیسا بھی آپ نقش بنائیں گے وہ نقش بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا ہے؟ وہ اس طرح سے اولاد کا دل بھی ایسا ہوتا ہے، اس پر ابھی کوئی نقش موجود نہیں ہوتا. جب اولاد جو ہے پروان چڑھتی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زمین ہوتی ہے،
زمین میں جیسا بیج بوئیں گے ویسا ہی پھل اگے گا. اچھا تخم بوئیں گے تو اچھی فصل ہوگی، اور اگر ناقص تخم جو ہے، ناقص بیج اگر اس میں بوئیں گے تو اس کے اندر اس کا جواب بھی نتیجے میں کیا آئے گا؟ ناقص فصل کی صورت میں آئے گا. عزیزان محترم، اگر اچھا بیج بوئیں گے، اولاد کے دل میں تقوی کا بیج بوئیں گے، تو آپ کا نیکیوں کا میٹر بھی جاری ہو جائے گا. جب تک وہ اولاد زندہ رہے گی اور نیکیوں پر عمل کرتی رہے گی، آپ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں، جا چکے ہیں. سرکار کی حدیث کے مطابق سرکار نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جو 3 اعمال بندے کے منقطع نہیں ہوتے، ویسے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی کو علم سکھایا ہو، کوئی صدقہ جاریہ قائم کر گیا ہو، یا نیک اولاد چھوڑ گیا ہو، اس کا ثواب اس کی قبر میں بھی اس کو ملتا رہتا ہے. اور قیامت کے دن وہ نیکیاں جو اولاد کی ہیں، استغفار جو کیے ہوئے ہیں، وہ پہاڑوں کی مثل اولاد کے ساتھ چلیں گے. اور بندہ کہے گا کہ یا اللہ، یہ اتنے پہاڑ کہاں سے آ گئے؟ تو اسے کہا جائے گا تیری اولاد تیرے لیے جو بخشش کی دعائیں کرتی رہی ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ نیکیوں کے پہاڑ عطا فرمائے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ بہت ہی پیارا دین لے کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے ہیں، اور کتنی پیارے دین کی یہ تعلیمات ہیں. فرمایا کہ بچے کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، قُوْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو بتائیے، آپ کے سامنے آپ کا بچہ دنیا کی آگ کے قریب جائے، دنیا کی آگ کو ناسمجھی میں چھونے کی کوشش کرے، یا دنیا کی آگ سے جھلس جائے، جھلسنا شروع ہو جائے، یا اس کو آگ لگ جائے، کیا آپ اسے بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے؟ بولیے، سب جواب دیں. تو جب دنیا کی آگ جو کہ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم پر ہے، اس سے آپ اپنے بچے کو جھلستا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے اور اس کو بچانا چاہتے ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگانا چاہتے ہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے، تو کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کی اولاد جہنم کی آگ میں جلے؟ بولیے، کبھی آپ گوارا کریں گے؟ آپ سے یہ برداشت ہوگا؟ آپ نیکیاں کر کر کے جنت میں بھی پہنچ جائیں، وہاں آپ کو خبر ملے حضرت والا آپ کو جنت میں ہیں، آپ کی اولاد جہنم کے فلاں طبقے کے اندر جل رہی ہے، جھلس رہی ہے، تو آپ سے کیسے برداشت ہوگا؟ کبھی یہ برداشت نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ اپنی اولاد کو با ادب بنائیں. کیا بنائیں؟ باادب بنانے کے لیے پہلے خود باادب ہونا پڑے گا. ہم اپنے باپ کا ادب نہ کریں تو ہماری اولاد ہمارا ادب کیسے کرے گی؟ توجہ بچے بھی میری طرف رکھیں، یار بچوں میری طرف توجہ رکھیں. جب ہم اپنے باپ کا ادب نہیں کریں گے، جب بچے دیکھیں گے کہ ابا حضور دادا کا ادب نہیں کر رہے، دادا کو ٹائم نہیں دے رہے، دادا کی خدمت نہیں کر رہے، دادا کا مال خرچ نہیں کر رہے، دادا کی چغلیاں کر رہے ہیں، دادا کی غیبتیں کر رہے ہیں، تو بتائیے وہ پھر اولاد کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے. تو لہذا پہلے خود ادب کرنا پڑے گا. خود ادب کریں گے تو انشاءاللہ اولاد کو اتنی تقریریں کر کے سنانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل میں ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی. فرمایا با ادب بنائیں، ان کو نیک اخلاق سکھائیں، اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچائیں. ساری آفتیں بری صحبت سے آتی ہیں. چوروں کا دوست بنائیں گے تو بچہ بھی چور بن جائے گا. بے نمازیوں کی صحبت میں بچے دیں گے، بچہ بھی بے نمازی ہو جائے گا. مادر پدر آزاد لوگوں کی شاگردی میں اپنی اولاد دیں گے، آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ دہریہ یا ملحد یا زندیق یا بد مذہب یا بے ادب بن جائے گی. اس شاخ عاشق رسول جو لوگ ہیں، اللہ رسول کا ادب کرنے والے لوگ ہیں، ایسے اساتذہ کا انتخاب کر کے ان کی تربیت کے اندر، ان کی شاگردی کے اندر جو ہے اپنی اولاد کو دینا چاہیے. صرف اچھے لباس اور اچھی خوراک کا ہی عادی نہ بنائیں کہ اگر کبھی نہ ملے اچھی خوراک یا اچھا لباس تو ان سے صبر ہی نہ ہو سکے اور عمر بھر اسی کی تلاش میں اپنی زندگی ضائع کر دیں، اسی کی جستجو میں کہ اچھا مال ہونا چاہیے، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھی پوشاک. صرف یہی نہیں بلکہ ان کو تقویٰ سکھائیں، خوف خدا سکھائیں، عشق رسول سکھائیں. ان کے لیے اگر دایا، یہاں تو ہمارے رواج نہیں ہے دایا کا کہ وہ دودھ پلائے وغیرہ، ورنہ عرب جو ہے وہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی جسم کی ہڈیوں کی مضبوط ساخت کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. کہاں پر وہ جرمن جو وہاں کی لینگویج ہوتی تھی
وہ سیکھ سکیں بچے اور وہاں جناب تربیت پائیں، اور دیہاتی ماحول کے اندر خالص غذائیں، خالص آب و ہوائیں میسر آئے گی تو صحت مند ہو کر، تند و توانا ہو کر واپس شہروں کو لوٹیں گے۔ اب تو شہروں کے اندر ہی آلودگی سے بھرا ہوا ماحول ہو گیا ہے، جگہ جگہ پولوشن، لینڈ پولوشن، واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، یعنی اتنی اپنی آسائشوں کے لیے انسان نے چیزیں ایجاد کر لی ہیں جس کے نقصانات جو مضر ہیں وہ بھی اس کی صحت کو متاثر کر رہے ہیں۔ فرمایا نیک صالحہ دایا ہو، اگر ہو تو دودھ پلانے والی ایسی ہو، اگر دایا نہیں ہے، ماں نے ہی پلانا ہے، کئی مائیں ہیں وہ اس سے بھی اوائڈ کرتی ہیں کہ ہمیں بھی نہ پلانا پڑے، ہماری جوانی میں فرق نہ کہیں آ جائے، یہ غلط سوچ ہے۔ شروع میں ہی ڈبے کے دودھ پہ لگا دینا تو پھر ڈبے والی ہی تاثیر ان میں پیدا ہوگی، ڈبے والی ہی تاثیر ہوگی، صحت بھی ویسی، تاثیر بھی ویسی، اخلاق بھی ویسے، عادات بھی ویسی، اطوار بھی ویسے۔ تو فرمایا نیک صالحہ ہو، نیک اطوار ہو، حلال روزی کھانے والی ہو، مردہ دودھ پلانے والی، وہ دایا ہو تو چاہے ماں ہو، حلال روزی نہیں کھلائیں گے اپنی بیوی کو تو وہ پھر دودھ جو ہے وہ حرام روزی سے بننا ہے، تو حرام روزی سے بنا ہوا دودھ جب اس کے جسم میں جائے گا تو نتیجہ کیا نکالے گا؟ وہ کوئی قاتل بنے گا، کوئی چور بنے گا، کوئی ڈانسر بنے گا، کوئی جواری بنے گا، کوئی نشئی بن جائے گا، یہ کچھ بنے گا، یا کوئی پڑھ لکھ بھی گیا تو کوئی جناب عدالت میں بیٹھ کر جو ہے وہ وہاں پر شریعت کے خلاف جو ہے کام کرے گا، شریعت کے خلاف فیصلے دے گا، قاتل کو جو ہے بے گناہ ثابت کرے گا، اور جو مظلوم ہے اس کو سولی پہ چڑھائے گا۔ کوئی حرام روزی کھا کر کوئی وکیل بن گیا تو وہ اپنے نوٹوں کے لیے ظالم کو آزاد کروائے گا اور مظلوم کو قید کروائے گا۔ اگر کوئی ایسا ہی حرام کمائی سے بننے والا کوئی ڈاکٹر بن گیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا پیسہ رکھو تو میں علاج کروں گا یہاں پر، نہیں تو مرتا ہے تو مر جائے، میں تو چلا ہوں ہڑتال کرنے، میں تو جناب ایمرجنسی بند کر رہا ہوں، اور میں جا کے اپنے حقوق کے لیے، میری 2-3 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ تھوڑی ہے، یہ لاکھوں میں ہونی چاہیے، لہذا مرتے ہیں ایمرجنسیوں میں لوگ تو مرے، جانوروں کیڑے مکوڑوں کی طرح ایک بیڈ پر 5-5 4-4 مریض لیٹتے ہیں تو لڑے بیڑی جائے بلا کو بھاڑ ہو جائے، تو یہی کچھ کرے گا جب خوف خدا نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تو پھر یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ حکمران بن جائے، وہ سیاستدان بن جائے، کوئی فوجی بن جائے، کوئی طبیب بن جائے، کوئی علماء سو میں سے بن جائے، کوئی عالم ناحق ہی بن جائے، جس کو خوف خدا نہیں ہوگا تو وہ بھی جناب پیسے کی خاطر دین بیچ دے گا۔ یہ ہر فیلڈ کے اندر ہے، ایسا نہیں کہ علماء کی فیلڈ اس سے مبرہ رہے گی، علماء میں بھی علماء سو ہوتے ہیں جن کو مجازن علماء کہا جاتا ہے، حقیقی طور پہ تو علماء وہی ہیں جو خوف خدا رکھنے والے ہیں، باعمل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باادب ہیں، اہل عشق ہیں، اہل اللہ ہیں، وہی علماء ربانیین ہیں۔ تو بہرحال بری صحبت سے ساری آفتیں ہیں، تو لہذا کوشش کریں کہ جناب اپنے بچوں کی تربیت کے لیے حلال روزی اپنی زوجہ کے منہ میں اس کا لقمہ ڈالا جائے۔ عزیزان محترم، بلوغت کے بعد اسی کے اثرات جو ہیں پھر ظاہر ہوتے ہیں جو کھلایا ہوتا ہے۔ فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا نام سکھایا جائے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب بعض چیزوں سے شرمانے لگے، اور یہ علامت ہے، یہ بشارت بھی ہے اور علامت بھی ہے کہ اس کے اندر اب اللہ نے عقل کا نور پیدا کر دیا ہے، کہ اب اس کو سمجھ آنے لگ پڑی ہے۔ فرمایا کہ جب شرم کو اس نے اپنا محافظ ٹھہرا لیا ہے تو پھر وہ ہر بری بات سے شرم کرے گا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت بھی ہے۔ ہر عقل جو ہے اس کو پھر ہر بری چیز سے روکے گی، لیکن عقل کی رہنمائی ساتھ ساتھ ہو نا، کوئی دانا اس کی رہنمائی بھی تو کرے۔ اگر ہم کہ گانا سناؤ، اس کی نکر اتاریں، اس کی شرمگاہ کو پکڑ کر جس طرح بعض بے حیا اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ننگا کر کے خوش ہوتے ہیں، اپنے نفس کو جو ہے وہ راحت پہنچاتے ہیں۔ کئی گھروں میں یہ ماحول ہے، بچوں کو ننگا رکھا جاتا ہے، بچے 7-7 سال تک ننگے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی شرم حیا نہیں۔ جو شرم پیدا ہی نہیں کریں گے تو بے شرم ہوں گے۔ جب بڑے بڑے اتنے سفید بالوں والے بازاروں میں کھڑے ہو کر سیدھا اپنی شرمگاہ کو جیسے خارج کر رہے ہوں گے، نہ حیا کریں گے کہ کوئی بچہ دیکھ رہا ہے، نہ حیا کریں گے کہ کوئی بہن بیٹی ماں گزر رہی ہے، کوئی کھڑے ہو کر ازارتن سیٹ کر رہا ہے سب کے سامنے،
تو نالیوں میں بیٹھ کر اس طرح طہارت کا تو نام ہی نہیں ہے، وہاں پر گندگی پھیلا رہا ہے، نہ دیکھ رہا ہے کہ قبلہ کو منہ ہے، نہ دیکھ رہا ہے یہ قبلہ کو پشت ہو رہی ہے، نہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر رفع حاجت کرنے کی، تو بچائیے پھر بے حیا ہی جو معاشرہ بنانا ہے تو بے حیا ہی اس میں پھر اولاد پیدا ہوگی۔ بے حیائی جب دیکھے گی اولاد تو خود بھی بے حیا بنے گی۔ جب بڑے اس چیز کا خیال نہیں کریں گے، بھئی کسی کو کھجلی ہو جانا یہ ایک فطری چیز ہے، تو کیا اس کے لیے آپ اپنے آپ کو کور نہیں کر سکتے، اپنا رخ نہیں موڑ سکتے، آپ اپنے آپ کو ہڈن ہائٹ کر کے اس طرح سے آپ نہیں کھجلی کر سکتے؟ بیٹھے کھڑے ہیں لوگ، کئی ایسے بے حیا ہیں بار بار اپنی شرمگاہ کو چھوئیں گے، بار بار چھوئیں گے، جناب ان کو شاید خارش پڑی ہوئی ہے، اور کئی ایسے ہوں گے جو کئی مہینے صفائی نہیں کرتے ہوں گے، اس سے بھی کھجلی پیدا ہوتی ہے۔ شریعت کہتی ہے 40 دن سے پہلے جو ہے بلکہ ہر ہفتے کوشش کرو یا 2 ہفتے بعد جسم کے غیر ضروری بال صاف کرو، طہارت کرو، غسل کرو، اپنے آپ کو پاک صاف رکھو۔ پاکیزگی نصف ایمان ہے، لیکن کیا ہے یہ مناظر عام مل رہے ہیں، ننگی گندی غلیظ گالیاں منہ سے نکال رہے ہیں جناب، اور گالیوں کے اندر الفاظ وہ ہیں کہ جناب جو جسم کے حصوں کے نام لیتے ہیں انہی حصوں سے تو خود پیدا ہوئے ہیں، انہی حصوں سے تو خود نکلے ہیں، اور ایسا ذکر کرتے ہیں ماں کی گالی، بہن کی گالی۔ جو بھی کسی کو گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں بہن کو ہی دیتا ہے۔ یاد رکھیے گالی سے آپ کو غصہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، گالی دینے والا اپنے ہی ماں باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا بچے میں کھانے کے آداب اس کو سکھائے جائیں۔ سب سے پہلے بچے میں کھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، لہذا اسے کھانے کے آداب سکھائیں تاکہ وہ سیدھے ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے، ہاتھ دھو کر کھائے، اور جلدی نہ کھائے، اچھی طرح لقمے چبا کر کھائے، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہ کرے۔ ہم دال اپنی پلیٹ میں ہوتے ہیں، نظر دوسرے کی پلیٹ میں ہوتی ہے، اس نے کیا ڈالا، اس نے کیا ڈالا، اس نے کتنے نوالے لیے، اس کی روٹیاں کتنی تھی، اس نے بوٹیاں کتنی ڈالی۔ اور بھائی اپنے کام سے کام رکھو، اس نے اچھا کیا برا کیا اپنے معاملات کا جواب دے، وہ خود ہے۔ آپ کتنے حریص ہو، کتنے جناب لالچی ہو کہ آپ کی نظر اس کی پلیٹ میں ہے، اس کی جیب پر ہے، نہیں، یہ بری عادت ہے۔ بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ نے دوسروں کے لقموں پر نظر نہیں رکھنی، دوسروں کے لقموں کو نہیں گننا۔ جب اکٹھے بیٹھے تو کوشش کرے کہ اچھی چیز دوسروں کے لیے اثار کر دیں، اچھی چیز جو بندہ سب سے پہلے گوشت کا اعلیٰ حصہ اٹھا کر اپنی پلیٹ بھرے گا، اس سے پتہ چل جائے گا، اس سے پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنا حریص ہے، یہ کتنا لالچی ہے، اس کے اندر کتنی طمع ہے۔ تو عزیزان محترم ایثار ہمیں کرنا چاہیے، یہ بچوں کو ہم سکھائیں۔ جلدی نہ کھائے، جلدی کھانا، پہلا لقمہ چبایا نہیں ہے اور دوسرے لقمے کو توڑنا شروع کر دیا، یہ بھی حرص کی علامت ہے۔ ایک ابھی گیا نہیں اندر، دوسرے کے لیے پہلے تیاریاں ہو گئی، وہ گڑم کر کے اندر، اس کو چبایا نہیں ہے، اسے کہا میدے کے دانت، انتڑیوں کے دانت ہوتے ہیں، بولیے یہیں سے چبا کر، اللہ نے 32 دانت دیے ہیں، یہاں سے چبا کر بھیجنا۔ کہتے نہیں، تھوڑا سا میں نے برکت دے دی ہے، تو چباتا ہے، ثقیل ہے یا لطیف ہے یا کچھ بھی ہے، تو بھگتے۔ اب ہم نے جناب تجھے رخصت کر دیا ہے تو جلدی جناب لقمے لیتے، یہ غلط بات ہے۔ دوسروں کے نوالے پہ نظر نہیں کرنی سکھانی، اور اپنی طرف سے اکٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہو تو اپنی طرف سے لقمہ اٹھائے، جب تک ایک نوالا نگل نہ لے اتنی دیر تک دوسرا نوالا نہ اٹھائے، کوشش کرے کہ ہر نوالے کو 32 دانت ہے تو 32 دفعہ چبانے کی کوشش کرے، کتنے سارے صحت کے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم خود نہیں عمل کریں گے تو اولاد ہماری کہاں سے جو ہے عمل کرے گی۔ کھانے سے ہاتھوں کو جو آلودہ نہ کرے، کہ کھا رہا ہے اب بالوں پہ لگا ہوا کھانا، کپڑوں پہ لگا ہوا کھانا، دسترخوان پہ گرا ہوا کھانا، نہیں، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ کپڑے خراب نہ کیے جائیں، یہ بچے کو سکھائیں گے تو بچے کو جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے راہ ملے گی۔ اور کبھی کبھی فرمایا پھر روکھی سوکھی بھی کھلاؤ، تاکہ ہمیشہ اس سالن کا وہ طلبگار نہ ہو کہ 2 3 جب تک دسترخوان پہ نہ ہو میں تو نہیں کھاؤں گا۔ جس طرح بچے کہتے ہیں میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو برگر کھاؤں گا، رات 1:30 بجے میں تو جناب فلانا پیزا کھاؤں گا۔ جب عادتیں یہ ڈالیں گے تو پھر بھگتنی تو پڑے گی نا۔ تو لہذا ایسی عادات نہ ڈالی جائیں، بچے کے سامنے بسیار خوری، بہت زیادہ کھانا کھانے کی مذمت بیان کی جائے، بتائیں کہ یہ کام امام غزالی حکیم الامت ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں بتائیں بچوں کو کہ پیٹ بھر کے ٹھونس کے کھانا یہ جانوروں کا کام ہے اور احمقوں کا کام ہے، اور مسلمان کے لیے اتنا کھانا کہ اس کی جان کے لالے پڑ جائیں یہ ویسے ہی حرام ہے، کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہو جائے تو یہ اس کے لیے ویسے ہی ناجائز ہے۔
تو عزیزان محترم آداب تو بہت سارے ہیں، تھوڑے سے میں بیان کر سکا ہوں اس نشست میں، تو انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ المبارک میں اس کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا۔